نماز غوثیہ پڑھنا، یہ نماز پڑھنے کے بعد نا، یہ فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ بغداد کی طرف منہ کر کے نماز غوثیہ بھی پڑھتے ہیں. 11 قدم چلتے ہیں. یہ ہاں یہ بدعت بھی ہے، یہ شرک بھی ہے. شرک ہے. ہاں بدعت بھی ہے، شرک سب سے پہلے شرک ہے، پھر بدعت ہے. ہاں جی کھلا شرک. ہاں جی. مسجد میں نماز کی جماعت کے بعد اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، سلام پھیرتے ہی اونچی اونچی جناب لا الہ پڑھنا شروع کر دینا، یا اللہ اللہ کرنا شروع کر دینا. مختلف مسلک ہیں، یہ بریلی میں کوئی اللہ اللہ کرتے ہیں، کئی جناب کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ بڑا عجیب کرتے ہیں، اللہ معافی دے، ایسے لگتا نہیں کہ اس کو کچھ ہو گیا، ایسے چیخ چیخ کے واضح نکالتے ہیں. بندہ کہتا ہے یہ پر بیمار ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا. یہ ٹھیک ہے نا. عید کا خطبہ نماز عید سے پہلے پڑھنا، یہ کس نے شروع کیا تھا؟ یہ ابو یزید صاحب نے شروع کیا تھا. ہاں جی بالکل ایسے ہی. ہاں جی، مولا علیہ السلام کو لعن طعن کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے. نماز عید کی اذان اور اقامت پڑھنا، یہ بھی جناب نماز عید کا اذان کس نے پڑھی تھی؟ یہ بھی انہوں نے پڑھی تھی. یہ انہوں نے شروع کیا تھا، بنو امیہ نے. کھانا سامنے رکھ کر ختم پڑھنا. ہاں جی یہ تو ہاں سامنے رکھ کے ختم پڑھنا، یہ کہاں ثابت ہے؟ جی صرف کیا ہے کہ وہ مولوی صاحب، مولا ہمارے شیخ الحدیث کہتے تھے، شیخ القرآن ہمارے مولانا صاحب، وہ کہتے تھے کہ آپ جو جن کو بلاتے ہیں نا مولوی حضرات کو، ہاں جی قرآن پڑھنے کے لیے، ختم پڑھنے کے لیے، تو آپ ان کو کچھ نہ دیں، اگلی دفعہ نہیں وہ آئے گا. صحیح بات میں نے سنی ہے. ہاں یہ صرف کھانے کے لیے وہ آئے تھے، ان سے کھانے کے لیے ملے گا اور کپڑے ملیں گے، اور بھی جتنا بھی استاد ہے وہ اس کے مطابق وہ دیتا ہے. یہاں بھی ایک پیچھے ہمارے ہوا کل ہوئے ہیں، تو اس نے بڑے کل کی اہمیت بیان کی ہے، بڑی اہمیت بیان کی ہے. ہاں اس حضرات نے آ کے نا بڑی کہ یہ ضرور اب کرنا چاہیے، بڑا ثواب ہوتا ہے، یہ کوئی کرتے نہیں لوگ، وہ ہمارے کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ اصل میں ان کو ثواب جاتا ہے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم یہ کل کر رہے ہیں. یہ اس کو کس نے بتایا کہ وہ ثواب جاتا ہے؟ یہ بتائے نا مولوی، نہیں بتاتے. صرف مسلک ہیں، خان بنانے ہیں، اپنے جیبیں بھرنی ہیں اور اپنے اپنے محل بنانے ہیں. سیدھی بات ہے، اپنے مختلف قسم کے جبے ہیں، مختلف قسم کی پگڑیاں ہیں، رنگ برنگی عجیب و غریب ان کے سٹائل ہیں، اور فرقہ بنانا حرام ہے، یہ ان کو نہیں پتہ. قرآن پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے. ہاں جی قرآن کے اندر ممانعت ہے فرقہ بنانے کی. فرقہ بازی میں نہ پڑھو آپ لوگ. چلیے تو پھر ڈسکس کریں. ہاں پھر لمبا ہو رہا ہے. وضو میں گردن کا مسح کرنا، یہ بھی کہیں نہیں ہے، یہ فقہ حنفی میں نہیں ہے. یہ ایسے کر کے نا، ایسے کر کے جو کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. ہاں جی اچھا جی. وضو پہ انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ انگلی اٹھا کے ویسے کلمہ ہے پڑھنا، ہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنا ثابت ہے، لیکن انگلی اٹھا کے یہ بدعت ہے. ہاں جی. نماز کی نیت زبان سے کرنا، یہ بھی دیکھو نا، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کبھی زبان سے نیت کی ہے کہ یار میں ابو بکر کے گھر جا رہا ہوں اتنے بجے ادھر کر کے ہے؟ کبھی یہ کیا کسی کو اور کام کرنے کے لیے میں سبزی لینے جا رہا ہوں، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں وہ کرنے جا رہا ہوں، کبھی زبان سے بات کی ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. بس جس ارادے کے لیے مسجد جا رہے ہیں، کس ارادے کے لیے مسجد جا رہے ہیں آپ؟ بات تو یہ نیت ہو گئی، یہ نیت ہے. انہوں نے بنا لیا جشن عید میلاد نبی منانا، یہ بہت بڑی بدعت بنا لیا عیسائیوں کی طرف دیکھ کے. یہ تشبہ بھی ہو جاتا نا، یہ مماثلت ہو جاتی ہے عیسائیوں کے ساتھ دیکھ کے بنایا یہ کہ یار عیسائی مناتے ہیں، ہم بھی منائے، ہمارے نبی اسلام زیادہ بڑے تھے، امام الانبیاء تھے، عیسائی مناتے ہیں، ہم انہیں اس سے بڑا بنانا. وہ خود پریشان ہو گئے کہ مسلمان کو ہو گیا، ان سے بڑھ چڑھ کر یہ مناتے ہیں. پچھلی دفعہ 3 سال پہلے نا ملتان میں ایک حور بنائی ہوئی تھی، ایک چوک کے اندر بٹھائی تھی کرائے پہ لے کے نا، اس کو سفید کپڑے پہنا کے، اس کو جناب سجا سور کے دلہن کی طرح ایک چوک کے اندر بٹھایا ہوا تھا. یہ حور ہے میلاد النبی والے دن. حور کا کیا مطلب تھا؟ آپ نے تو پردے کا کتنا سخت حکم دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ سریام بٹھائی ہوئی تھی. اچھا اس کے ثابت دھوکا ہو گیا، اس حور کے ساتھ اس کو کرائے پہ لائے تھے، پورے پیسے بھی نہیں دیے، اس کو بھی دھوکا تھا، وہ بھی گالیاں نکال رہی تھی. تو یہ سارا ہے دین سے ہٹانے کے لوگوں کو مختصر سا دین ہے. نبی علیہ السلام نے آسان سا دین پیش کیا، خاص طور سے ہمارے جو شیخ تھے انہوں نے بالکل آسان دین پیش کیا، بالکل آسان کر کے انہوں نے کہا کہ اتنا ہی کر لو یار، اتنا ہی کر لو، جنت میں چلے جاؤ. زیادہ نہیں کرتے، اتنا ہی کر لو. جو بندہ تھوڑا کرتا وہ زیادہ بھی کرے گا. وہ کہتے ہیں صرف فرض ہی پڑھ لو، پاس ہو جاؤ گے آپ. جب بندہ فرض پڑھے گا تو سنتے لا کر پڑھ لے گا. یار میں وضو کیا، مسجد میں آیا ہوں، سنتے پڑھ لوں. یعنی مسجد میں وہ لانا چاہتے تھے ہمارے شیخ کہ مسجد میں جو فرض پڑھنے کے لیے آئے گا سنتے لا کر پڑھ لے گا. تو یہ آسان دین کریں، یہ ڈر جائیں، یہ فرقہ واری ختم کر دیں. بدعت بہت بڑا گناہ میں نے بتا دیا، اس کا ٹھکانا جہنم ہے. اپنی طرف سے ایڈ کرنا بہتان ہے نبی علیہ السلام پہ.
تو اور کوئی ناظرین، بات یہ تھی آج کی ہماری گفتگو. ہم نے آج بدعت پہ بات کی، اس کی اقسام بیان کی ہیں کہ کیا چیز بدعت ہے اور کیا نہیں ہے. تو آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.